حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے کوشش کر کے ذبح کرنے کی بتا دیا کہ میں اللہ کا خلیل اسی وجہ سے ہوں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. تو ان تمام باتوں کا جواب ہو گیا. پہلا سوال یہ تھا کہ دنیا میں ایک دن میں اتنے کروڑوں جانور مسلمان کاٹ پیٹ کے چاپے علیحدہ کر دیتے ہیں ان کی، اس سے خوراک کے ذخیرے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا جواب کیا ہے؟ ہونے دو. کیا جواب ہے؟ بولے بھائی. ہونے دو. خوراک کا جو خالق ہے ان جانوروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اگر اس کے حکم کے مقابلے میں ہم کہیں اللہ یہ گائے ہمیں پورے سال چاہیے، تو اللہ کہے گا یہ دی کس نے تجھے؟ انگریز نے دیے، یورپ نے دیے، جاپان کے سائنسدانوں دیے، میں نے دیے تجھے. ہوتا کون ہے یہ کہنے والا کہ میں نہیں کاٹوں گا ابھی اس کو؟ بھیک میں ایک چیز ملی ہوئی ہو اور انسان اس کے سامنے اکڑ دکھانا شروع کر دے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دولت مند آدمی کسی غریب کو آ کے کچھ چھوٹا موٹا ہدیہ دے، اس کے بعد کہ اس کو نالے میں پھینک دے، دوسرا دے دوں گا تجھے. کیا کہ نہیں یہ بڑا قیمتی ہے. کیا کہ تو نے خود سے کمایا کہ میں نے تجھے دیا؟ میں نے دیا ہے، میں واپس بھی چھین سکتا ہوں تجھ سے. اللہ چاہے ان بیماریوں، ان جانوروں میں ایسی بیماریاں ڈال سکتا ہے کہ خوراک کے ذخیروں کی بات کرنے والے ان جانوروں سے ویسے ہی محروم ہو جائیں. اور چاہتا تو ان جانوروں کی نسل میں اتنی برکت ڈال سکتا ہے کہ انسانی عقل حیران ہو جائے کہ اتنے کٹنے کے باوجود یہ جانور اتنی وافر تعداد میں کہاں سے آ جاتے ہیں. اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہ ہو مگر خالق کائنات بزبان حال یہ بتا رہا ہو. دیکھو جیسے ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کیا مگر میں نے ذبح ہونے سے بچا لیا، تو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں ان 3 دنوں میں ان جانوروں کی نسلیں ختم کر دو، مگر نسل ختم ہونے سے میں ان جانوروں کو بچا لوں گا. گائے سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں گائے کتنے دیتی ہے. ایک بچہ دیتی ہے. سال میں ایک بچہ. خاندانی منصوبہ بندی والے تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے، شکر ہے صرف ایک بچہ. کیونکہ خاندانی منصوبہ بندی والے ایک بات یاد رکھیں، ہر جانور کی نسل کے بڑھنے پر خوش ہوتے ہیں. اشرف المخلوقات جو انسان ہے اس کی نسل کے بڑھنے پر پریشان ہوتے ہیں. یہ خود ہی احمقانہ ایک بیوقوفی والی بات ہے. جس کائنات کو جس مخلوق کے لیے پیدا کیا گیا اس کی نسل کم ہونی چاہیے اور جو جانور اور کتے بلی ان کی نسلیں بڑھنی چاہیے. مقصود کائنات انسان ہے، اس لیے اس کی نسل تو سب سے زیادہ بڑھنی چاہیے. یہ جانور اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیے یہ تاکہ انسان کھائے اور انسانوں کی نسلیں بڑھیں. فارمی مرغی کی نسل بڑھ رہی ہے بہت تیزی سے، انسانوں کی کم ہو رہی ہے. بہرحال گائے سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ یہ ہمارے مؤذن صاحب کی معلومات کے مطابق ایک. جس چیز کی مجھے بذات خود نالج نہ ہو میں اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ایک بچہ دیتی ہے سال میں. اور بکرا بکری 2 بچے دیتی ہے. 4 تو کوئی میرا خیال ہے بہت ہی کوئی خاص خاندانی قسم کی بکری ہوگی، کچھ 4 بچے دیتی ہوگی. تو عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ان جانوروں کو کاٹ پیٹ کے ٹکا بوٹی بنا دیا جائے اور پھر اگلے سال اس سے بڑی تعداد میں یہ وافر مقدار میں موجود ہوں. عقل تسلیم کرتی ہے اسے. بولو بھائی. اور پورے سال بھی کٹتے رہے. یا تو ایسا ہوتا نا بقرعید میں کٹتے پھر ان کی نسل بڑھانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، صرف اگلے پورے سال کٹتے ہیں. آپ یہاں نیو کراچی میں وہ مذبح خانہ ہے، وہاں جائیں وہ کسائیوں کا بہت بڑا وہ حساب کتاب ہے، وہاں پہ دکانیں ہیں. روزانہ صبح درجن اور سینکڑوں جانور کٹ کے آتے ہیں تازہ تازہ. 2 دانت کے بچڑے روز وافر مقدار میں کٹ رہی ہے. تو ایک ایریا کراچی میں پتہ نہیں اتنے ایسے کتنے مذبح خانے اور پورے ملک میں لگائیں تو ایک الگ اتنا کٹ رہا ہے روز کے حساب سے. روز کٹنے والا جانور، روز، مہینے میں یا سال میں ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، ہفتے کی بات نہیں ہے، روزانہ کٹنے والا جانور پورے ملک میں. اور ایکسپورٹ بھی بے پناہ ہو رہا ہے.
اصل گوشت جو ہے نا وہ تو ایکسپورٹ ہو رہا ہے، خود بھی کھا رہے ہیں، دنیا کو بھی کھلا رہے ہیں۔ خانپور سے روزانہ 1000 بکرا اونٹ پہ سوار ہو رہا ہے، بکرے بھی اونچے اونچے، 1000 بکرا روز کا بک ہو رہا ہے۔ یہ رپورٹ بھی 4-5 سال پرانی بتا رہا ہوں۔ خانپور سے کراچی یا ادھر کہیں آتا ہے اور اونٹ پہ سوار ہو رہا ہے، 1000 بکرا روزانہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ مگر آپ کو بکروں اور بکریوں کے ریوڑ میں، دمبوں کے ریوڑ میں اور گائے کے ریوڑ میں کبھی کبھی نظر نہیں آئے گی۔ ایک انگریز نے کسی سے پوچھا، ایک عالم سے، کہ مسلمان یہ برکت کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، برکت دے اللہ، تمہاری روزی میں برکت دے، تمہاری رزق میں برکت دے، یہ برکت کیا ہو؟ 2 روپے تو 2 روپے 4 تھوڑی ہو سکتے ہیں، وہ 4 ہے، برکت کیا ہے؟ تنخواہ 10,000 رہے اور برکت اس میں 1 لاکھ والی ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا یہ بول دو کہ اللہ تمہاری تنخواہ 10,000 کی بجائے 1 لاکھ کر دے۔ تو ہم بزرگ نے کہا کہ برکت اسے کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی مثال دی، کتنا کٹتا ہے مگر پھر بھی واپس مقدار میں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ حقیقت ہے کہ جانور ہر سال مہنگا ہوتا ہے پہلے سے، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو سستا ہوتا ہے، مہنگا نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے یہ تو مشاہدے کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ کرنسی جس طرح سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے، گر رہی ہے، اس کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یا تو جانور کی قیمت اتنی ہی ہے یا اس میں کمی ہو گئی ہے۔ ڈی ویلیو جس طرح سے کرنسی ہو رہی ہے، 35,000 میں پچھلے سال جو کچھ آپ خرید سکتے تھے اب وہ 45,000 میں بھی نہیں خرید سکتے، کرنسی اتنی گر رہی ہے۔ لیکن جانور جو پچھلے سال 35,000 میں تھا آج زیادہ سے زیادہ 40,000 میں مل جائے گا آپ کو۔ بتانے کو تو وہ بتاتے بہت ہے۔ کل میں ایک بچیا پہ ہاتھ رکھا تو کہہ رہے کہ میں نے کہا کتنے، کہہ رہے 1,40,000۔ میں نے کہا صرف بچیا چاہیے، آپ نہیں چاہیے ساتھ میں، صرف بچیا کی بتاؤ علیحدہ سے۔ وہ بتانے کو تو ایک الگ بات ہے، کوئی 2,40,000 اور 1,40,000 اور 50,000 میں کیا کہ چھوڑتے ہیں، لیکن دینے کی جب بات آتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اتنے ہوئے۔ تو اس میں دونوں اعتراض کا جواب۔ دوسرا اعتراض یہ، غریبوں کو کھلا دیتے تو کیا جاتا ہے؟ وہ غریب کس نے پیدا کیے میرے بھائی؟ اللہ نے کی نہیں؟ اللہ ہم سے زیادہ غریبوں کا خیر خواہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ غریبوں کا خیر خواہ ہم سے زیادہ، تو جو اللہ نے غریبوں کو بھی کھلائے، غریبوں کو بیوگان کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، لیکن اس کی وجہ سے قربانی کی سنت کو ترک نہ کریں۔ اللہ جس وقت جس عبادت کا ہمیں حکم دیتا ہے اس وقت وہی عبادت ہمیں کرنی پڑے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، 100 اونٹ۔ دنیا تو اس میں بھی چیخے گی۔ عرب میں خوراک کی بہت قلت تھی، یہ بات یاد رکھیں۔ اتنے پیسے والے مالدار نہیں تھے جیسے آج ہم ہیں، اور اونٹ اس وقت بہترین خوراک، بہترین جانور سمجھا جاتا تھا، جو صرف کھانے کے نہیں، سواری کے، دودھ کے اور درجنوں کام اس سے لیے جاتے تھے۔ اور نبی 1 اونٹ ذبح کر دیتے تو بھی قربانی ہو جاتی۔ 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کرنا اس کی علامت ہے کہ جب خدا خالق کائنات کوئی حکم دے دے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، انجام اس خالق اور مالک کے سپرد کر دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قربانی کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں، بزبان حال اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ مسلمان خالق کائنات کے حکم کے سامنے کسی کی نہیں سنتا۔